حضرت عام طور پر اس طرح کا سوال بھی سوشل میڈیا پہ چلا دیا جاتا ہے ان ایام میں کہ بھائی عیدیں تو اسلام میں دو ہی ہیں، تو ایک جو عید الاضحیٰ ہے اور ایک جو عید الفطر ہے، تو بولا یہ عیدوں کی عید یا آپ عید اس کو کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو جو عاشق ہیں وہ تو یعنی حضور کے غلام تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی عیدوں کی عید ہے، یعنی اس عید کے صدقے باقی عیدیں ہمیں ملی ہیں، تو عیدوں کی عید کہنا اور پھر اس کو ایک وقت مقرر کر لینا، تو یہ سب تصور کیا شریعت نے دیا ہمیں؟ اس پر بھی عرض گزار ہوں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المفردات میں لفظ عید کی جو وضاحت فرماتے ہیں، لفظ عید کی اس کا معنی کیا ہے؟ یہ عود سے بنا ہے جی، اور اس سے مراد ہے ایسا دن جو پلٹ کر آئے، خاص ہو اور پلٹ کر آئے۔ دین حق اسلام میں شریعت نے جن ایام کو عید کہا، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کے بارے میں تو شرع نے تعین کر دیا نا جی، کہ یہ احکام والی عیدیں ہیں، یعنی اس میں نماز ہے، اس میں قربانی ہے اور خاص ایسی چیزیں جو شرع شریف کی طرف سے مقرر ہو گئیں۔ البتہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لغوی معنی کے لحاظ سے، یعنی خوشی کے لحاظ سے شرعی مروجہ وہ احکام والی عید کے طور پر نہیں، بلکہ اس معنی کے لحاظ سے کہ اس میں پلٹ کر آنا، خاص دن ہو، پلٹ کر آئے، اس معنی میں اگر عید کہا جائے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ منع نہیں۔ بہت اچھے۔ مثال کے طور پہ خود قرآن عزیز نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جب خان کی جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل ہو، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آگے جو الفاظ آتے ہیں ان کے وہ یہ ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے کلام شریف قرآن عزیز میں ذکر فرمایا، اے ہمارے رب ہم پر اپنی جانب سے خوان نازل فرما تکون لنا عیدا، کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا باعث ہو جائے، یعنی خوشی کا باعث ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آج تک یہ آیات طیبہ ایسے ہی پڑھی جا رہی ہیں۔ مسئلہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا، یہ دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ہے۔ ازراہ محبت کہتا ہوں یہ سکہ رائج الوقت محمدی ہے، واہ 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 واہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے۔ تو عہد محمدی میں عید عیسوی کا کیا تذکرہ؟ سیدنا عیسیٰ وہ خوشی کا باعث تو ان کے لیے تھا، یہاں اللہ رب العالمین جل وعلا نے پھر بھی اس کو عید کے طور پر ہی ذکر فرمایا، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ یہ جو ایام خوشی کے ہوتے ہیں، آپ صاحب قبلہ، یہ اس سے وہ اعتراض بھی دور ہو جائے گا کہ بھئی غم کرنا چاہیے، خوشی کیوں؟ سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خاص طور پر شب جمعہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی میں آپ نے وصال فرمایا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اس دن مجھ پر تم درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ اب اس روایت پر غور کریں، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم درود شریف کی کثرت اپنے اوپر اس نسبت سے ذکر فرما رہے ہیں کہ اس دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت کو ہزارہا برس گزر گئے، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے عہد مبارک میں فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھو، اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا دن پلٹ کر آئے، تو اگرچہ وہ اس کا ظہور سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ہوا، لیکن وہ دن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور تک بھی پلٹ کر آ رہا ہے تو سرکار اس پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اور اپنے امتیوں کو حکم بھی دے رہے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ صراحتاً احکام ثابت ہیں۔ صراحتاً تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ثابت یہی ہے کہ خوشی کا دن اگر پلٹ کر آئے تو اس میں خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اس دن کو اگر عید عرفی کہا جائے، خوشی کے معنی میں، شرعی احکام والی عید نہیں، تو نہ شرع اس پر کو مواخذہ کرتی ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس پر کو ممانعت کرتا ہے۔ اگر یہ ممانعت ہوتی تو سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم کے لیے اس دن بنتی جب آپ سے کسی نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی نے آپ سے کہا، جامع صحیح بخاری کی روایت، کہ اگر یہ آیت ہم میں نازل ہوتی تو ہم اس دین کو عید بنا لیتے، تو جواباً آپ نے فرمایا تھا تم ایک کی بات کرتے ہو، ہمیں یاد ہے ہمارے لیے دوہرا دن تھا عید کا، اس لیے کہ ایک تو جمعۃ المبارک کا دن تھا، یہ غرباء کی عید ہے، جمعہ کا دن تھا، جس آیت کے نزول پر تم عید بنا رہے ہو وہ ہمارے لیے دوہری عید ہے۔ تم خالی کہتے ہو کہ آیت کا نزول عید، ہم کہتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن بھی ہمارے لیے عید تھا، دوہری عید۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت اس عرفی، یعنی عرف میں خوشی کے دن کے طور پر اگر اس کو عید کہا جائے،
اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مؤاخذہ نہیں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا